نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارہواں پارہ اس سورہ ہود کی آیت، اس کا ترجمہ ہے، یہ رزق کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہے ہیں کہ زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہے تمام کی روزی میرے ذمہ کرم پہ ہے۔ یہ رب العالمین کا وعدہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے ہم سے وعدہ کر لیا کہ زمین پہ جتنی مخلوق، صرف بنی آدم نہیں، زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہے تمام کی روزی کا رب العالمین نے وعدہ فرما دیا۔ اگر وقت کا بادشاہ ہمیں کہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اس پہ ہم یقین کر لیتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے یہ مجھے جو ہے نا یہ ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور قرآن مقدس جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ اس میں ایک لفظ کا بھی تغیر اور تبدل نہیں ہوگا، اس کی جو حفاظت ہے وہ میرے ذمہ کرم پہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عز و جل فرما رہا ہے کہ زمین پہ چلنے والی جتنی مخلوق ہے تمام کی روزی میرے ذمہ کرم پہ ہے۔ اب یہ اللہ عز و جل کا وعدہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل کے اس وعدے پہ جس کو عدم اعتماد ہوگا اس کے کفر میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں فرماتے ہیں کہ جس کو جو ملا اور اس نے پھر اس پہ شک کیا کہ نہیں میں نے محنت زیادہ کی تھی، مجھے روزی زیادہ ملنی چاہیے تھی، یہ مجھے کم ملی ہے، تو اس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کی جو ازلی حکم تھا اس کی صریح خلاف ورزی کی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ عز و جل کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے ایمان میں شک ہو گیا۔ اور آپ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، اور اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کی جو ازلی رزق کا جو حکم تھا اس کو اس نے نہیں مانا۔ تو آج ہماری کیا پوزیشن ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، صرف چند دن کی، اور اس کے لیے ہم نے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہر وقت ہمیں یہ رزق کی پڑی ہوئی ہے، رزق پہ شک ہے کہ شاید بھوکے مر جائیں یا ہماری اولادیں بھوکی مر جائیں۔ تو اس سے اور بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ رب العالمین کا جو ازلی فیصلہ ہے ہم اس کو نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جس کے مقدر میں جو لکھ دیا ہے وہ اس کو ملے گا، اس کا رزق اس کو تلاش کرے گا بندے کو۔ جو رب العالمین نے لکھا ہے وہ رزق اس بندے کو تلاش کرے گا۔ اور اس کی ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں، دو مثالیں ہیں میرے پاس جو میرے ساتھ بیتی ہیں۔ میں یہ صرف اللہ تعالیٰ عز و جل کا جو حکم ہے اس کو ماننے کے سلسلے میں، اس پہ بندے کا جو ہے نا یقین اور کامل ہوتا ہے۔
ایک عزیز تھا میرا، لاہور میں گیا تھا اس کے پاس، بہت زیادہ عقیدت مند تھا، وہ تھائی لینڈ کسی میٹنگ پہ گیا تھا اور وہاں سے وہ ایک فروٹ لے کے آیا جو صرف نیوزی لینڈ کے باغات میں ہوتا ہے، نیوزی لینڈ کے جزائر میں ہوتا ہے، ویسے دنیا میں وہ کہیں نہیں ہوتا۔ اب وہ آ کے، اب یہ میں بات کروں آج سے 11-12 سال پہلے کی، آج وہ پاکستان میں بھی میں دیکھتا ہوں مختلف علاقوں میں اب ملتے ہیں، جس کو کیوی کہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے میں تھائی لینڈ میٹنگ پہ تھا، وہاں سے میں جو ہے نا یہ فروٹ لے کے آیا، تو میں نے کہا یہ اپنے بابا جی کو جو ہے نا یہ میں گفٹ کروں گا۔ اچھا، اس نے بہت سارے وہ پیکٹ تھے وہ رکھ دیے، آستانے پہ آیا، جب ان کو میں کاٹ رہا تھا، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ عز و جل کے رزق میں جو ہے نا بار بار منہ سے نکلتا تھا سبحان اللہ۔ کہاں نیوزی لینڈ کے باغات میں، آسٹریلیا کے ساتھ ایک اور بر اعظم، ان باغات میں، نیوزی لینڈ کے باغات میں وہ فروٹ، وہ پھل اللہ عز و جل نے وہاں پہ پیدا کیا اور اس پہ نام لکھ دیا کہ میاں والی میں فلاں محلے میں میرے فلاں فلاں بندے اس پھل کو کھائیں گے۔ تو پھل پہنچا نیوزی لینڈ سے تھائی لینڈ، اور تھائی لینڈ سے وہ آیا پاکستان، اور وہاں پہ آ کے اس فقیر کے پاس آ گیا۔ تو کیا ہوا؟ رزق تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا۔ جو اللہ تعالیٰ عز و جل کا فیصلہ تھا، جس چیز پہ اس نے اپنے بندے کا نام لکھا تھا، اب وہ خود تلاش کرتے ہوئے اس بندے تک پہنچ گیا۔ یہ بھی 10 سال پہلے کی بات ہے کہ وہاڑی، ضلع وہاڑی سے آستانے کے لیے آٹا آیا، اسے کو دوسرے کے تیسرے دن کچھ لودرا سے جوان ہے، کہتے ہیں کہ چلے جی ناران چلتے ہیں، تو یہاں سے پراٹھے بنوا لیے صبح، تو وہ زیادہ بن گئے، تو ہری پور میں جا کے ہوٹل پہ رکے، وہاں پہ چائے پی، تو وہ پراٹھے بھی لے لیے انہوں، تو چند بچ گئے، تو کتے تھے کہتے ڈال دیں، میں کہ نہیں ڈالو، تو ان کے ذہن میں آیا کہ شاید یہ بابا جی ساتھ رکھے، آگے سفر ہے ناران تک کا، ہو سکتا ہے آگے پھر کھائیں۔ اب کاغان سے جب ہم نکلے تو اندھیرا ہو رہا تھا، ابھی روشنی تھی، اندھیرا نہیں تھا، روشنی تھی، تو وہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہے، دریا کنہار ہے، پہاڑ ہے، بالکل بے آباد روڈ۔ تو چلتی ہوئے روڈ کے کنارے پہ ایک کتا کھڑا تھا، میں نے کہا روکو، یہ یہاں پہ ڈال دو اس کو۔ وہ ڈال دے، کتا کھڑا رہا، کتے کیا ڈال وہ کھانا اس نے شروع کر دیا۔ تو یہ حیرت زدہ ان کو بھی میں بتا رہا تھا کہ کہاں پہ آٹا گندم کہاں پہ پیدا ہوئی بہاڑی میں، کہاں سے بندے ہیں، اور کاغان کے اس کتے کا نام لکھا ہوا تھا کہ یہ رزق اس کو اللہ تعالیٰ عز و جل نے پہنچانا تھا، اور ڈیوٹی لگ گئی اس فقیر کی کہ جا کے اس کو پہنچا دو۔ یہ رب کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو رزق جس کے مقدر میں لکھتا ہے، وہ رزق خود تلاش کرتا ہے اس کو۔ لیکن ہماری بدبختی یہ ہو گئی ہے کہ ہم رزق کے پیچھے ہم نے اپنی دین کو چھوڑ دیا، صرف اور صرف فقط ایک رزق کے پیچھے پڑ گئے، اور پھر وہ بھی نہ حرام دیکھ رہے ہیں اور نہ کوئی ظلم دیکھ رہے ہیں، جس طرح بھی مل رہا ہے بس وہ لے رہے ہیں۔ اپنے وقت کے ایک شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں۔ یہ جو لوگ محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں حلال کے رزق کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے مزدوری کی، محنت کی، اور اس کے کپڑے اس کے پسینے سے بھر گئے، اب وہ کپڑا اپنے پاس امانتاً رکھ لے اور وصیت کر جائے کہ میرا کفن انہی کپڑوں میں بنا دینا، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس بندے کو عذاب نہیں دے گا۔ میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جوان تھے، وفات ہو گئی، خوش قسمت صحابی کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے وہاں پہ،
تو ہاتھ ایسے پڑے ہوتے تو ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا وہ مزدوری والے نشان تھے. تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ اٹھا لیا اور بوسہ دیا ان کو اور فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے, مزدوری کی ہے, اپنے والدین کو رزق حلال کھلایا ہے, خود رزق حلال کھایا. تو یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا ازلی فیصلہ ہے. جب اللہ تعالیٰ عز و جل نے ارواح پیدا کی, جب روحوں کی صورت میں ہم پیدا ہو گئے, جب ہماری روحوں کو رب العالمین نے پیدا کیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا کہ اس روح کا اتنا رزق ہے. آپ کو جب تک رب کا ازلی فیصلہ پورا نہیں ہوگا, وہ فیصلہ جو اللہ عز و جل نے ازل میں کیا تھا, اس روح کے لیے جو رزق لکھا تھا, جب تک وہ رزق پورا نہیں ہوگا اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں آئی. یہ رب العالمین نے وعدہ کر دیا ہم سے, یہ رزق کا اس کا وعدہ ہے. سمندری مخلوقات میں بعض ایسی بڑی بڑی ویل مچھلیاں ہیں, جب آدمی تفکر کرے اور ان کی خوراک پہ سوچے تو ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے بندہ. لیکن اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسی سمندر کے پانی میں ایسے ایسے جرثومے پیدا کیے ہیں جو اربوں ٹنوں حساب سے جو ہے نا پانی میں تیرتے ہیں, اور یہ ویل کی خوراک ہے. یہ جتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں یہ ان کی خوراک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کا وعدہ ہے, جس روح کو اس نے پیدا کیا ہے اس نے اس کو رزق دینا ہے, تو اس کے وعدے پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے. کبھی بھی یہ پریشان نہیں ہونی چاہیے کہ میں مر گیا تو میری اولاد کیا کرے گی. تجھے بھی رب نے رزق دیا تھا, تیرے اولاد کو رب بھی رزق دے گا. اور یہ اس دنیا میں جو صرف اکٹھا کرنے کے لیے کہ مال ہم اکٹھا کرتے رہیں, یہی ان کے لیے کل وبال ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اگر رزق دیا ہے اور حلال کا رزق ہے تو بہترین اس کا جو استعمال ہے اپنی اولاد پہ, اپنی زوجہ پہ, اپنے والدین پہ جب آپ وہ خرچ کریں گے وہ صدقہ ہے آپ کی طرف سے. گو کہ یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ آپ کے فرض میں ہے, آپ نے ان کے لیے مہیا کرنا ہے. یہ کھانا پینا, کپڑے, جوتا, تمام ضروریات جو ہے یہ آپ نے مہیا کرنی ہے. لیکن یہ اس گھر کے فرد کی طرف سے جو کما رہا ہے اس کی طرف سے یہ صدقہ ہو جائے گا. کھلا اپنے گھر والوں کو رہا ہے لیکن اللہ عز و جل اس کو ثواب دے رہا ہے اس کا. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کے ازلی فیصلے پہ شک نہیں کرنا. جس نے شک کیا اس نے کفر کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ ضرور یہ رزق دے گا ہمیں. جو اس کے احکام ہمیں آئے ہیں وہ پورے کرنے چاہیے. یہ جتنے بھی جو مال دولت اکٹھا کر رہے ہیں, جو انبار لگا رہے ہیں, جو ان کی ضرورت سے کیا ان کی 7 نسلوں کی ضرورت سے بھی زیادہ ہے, یہ ان کے لیے وبال جان ہے. اگر اس کا صحیح حق ادا نہیں کر رہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں دے رہے, غریبوں, مسکینوں اور اپنے اڑوس پڑوس کا, اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں کر رہے, یہی مال ان کے لیے وبال ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم یہ سورہ واقعہ کی آیات آپ آ کے ان کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل نے جو فرمایا ہے کہ سورہ واقعہ میں کہ اس دن 3 گروہ ہوں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جس کے دانے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو سرخرو ہو جائیں گے, جو کامیاب ہو گئے, جو زمین پہ جو آنے کا مقصد تھا اس کو پا لیا اور کامیاب ہو گئے. پھر ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں کتاب ملے گی, یہ وہ لوگ ہوں گے جو فیل ہو گئے, جو زمین پہ آنے کا مقصد تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین پہ سے نہیں کھائیں پئیں اور پھر مر جائیں, نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے فقط اپنی انسان اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں ایک وہ ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں مل جائے گی, ایک وہ ہوں گے جن کو بائیں ہاتھ میں مل جائے گی.
اور ایک وہ گروہ ہوگا جو ابھی ٹھہرے ہوں گے، جن کا بھی حساب کتاب ہونا ہوگا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ عز و جل حکم دے دے گا فرشتوں کو کہ یہ تمام سامان اٹھا لو تولنے والے. تو فرشتے عرض کریں گے مالک ابھی یہ تو سارا گروہ رہتا ہے. اللہ عز و جل فرمائے گا نہیں، آج ان کا حساب نہیں ہوگا. زندگی انہوں نے غربت میں گزاری ہے، مسکینی میں گزاری ہے، فقر میں گزاری ہے. ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ تھے جن کے پاس بے حساب دولت تھی، اور یہ دیکھتے رہے ان کو، لیکن کبھی بھی مجھ پہ جو ہے نا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا میرے ساتھ. تو آج ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ جتنی بھی جو لوگ جن کے پاس نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گلہ نہ کرے، اس کا شکوہ نہ کرے. ہم شکوہ کریں گے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، اسے ہمیں مال نہیں ملے گا، لیکن اپنے رب کا شکوہ ضرور کریں گے. جب شکوہ کریں گے اللہ تعالیٰ اور ذلیل کر کے رکھ دے گا. تو اس لیے رزق کے لیے یہ رزق رب العالمین کا ازلی فیصلہ ہے. یہ جب ہم روح کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہمارا رزق رب العالمین نے لکھ دیا تھا. وہ رزق جب تک ہمیں نہیں ملے گا اس وقت تک رب العالمین ہمیں موت نہیں دے گا. تو اس لیے رزق کے لیے کبھی پریشان نہ ہو. کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے. جب کم ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جب زیادہ ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اور بہترین مصرف جو ہے نا اس کا اول خیش بعد درویش. اللہ تعالیٰ عز و جل نے جس کو نوازا ہے اس کا بہترین استعمال ہے اپنے جو غریب رشتہ دار ہیں ان پہ استعمال کرے. پھر اس کے بعد جو اپنے غریب پڑوسی ہیں ان پہ استعمال کرے، جو مساکین ہیں ان پہ استعمال کرے. اور دینے کا حق یہ ہے کہ یہ دائیں ہاتھ دے تو بائیں کو پتہ نہ چلے کس نے کیا کر دیا. یہ بہترین صدقہ ہے، یہ بہترین خیرات ہے. تو اس دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کو صرف کریں. یہ رزق کمانا یہ مقصد نہیں ہے، اللہ عز و جل نے اس کے لیے نہیں بھیجا. یہ رب العالمین نے وعدہ فرما دیا میں دوں گا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں اسباب، کہ اسباب تو پیدا کرنے چاہیے نا، اسباب کے لیے تو جانا چاہیے نا کہیں. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسبب الاسباب وہ خود ہے، اسباب کو بھی وہی پیدا کرتا ہے. تو اس لیے یہ آگے اب رمضان کریم آ رہا ہے، صرف چند روز ہی رہ گئے. تو خوش قسمت ترین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ عز و جل نے رمضان کریم عطا کیا، اور انہوں نے اس کا وہ حق ادا کر دیا جس طرح ہمیں ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. وہ خوش قسمت ترین لوگ ہیں. یہ اس پورے سال میں پچھلے رمضان کریم سے اس رمضان کریم تک جو خطائیں، جو ظلم، جو جرم ہوئے، تو جو اس رمضان کریم کو اس طرح گزارے کہ جس طرح بتایا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت پہ یہ لازم ہے، اور وہ اپنے اس بندوں کی وہ تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں دین متین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.